لندن اداس ہے۔ کہتے ہیں نیند سب سے بڑی چور ہوتی ہے اور انسان کی آدھی عمر چرا لیتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھ سے میری یہ چور بھی روٹھی ہوئی تھی۔ جانے رات کو کس پہر کامران نے لاؤنج میں جھانکا اور مجھے وہیں آتش داں کے پاس آرام کرسی پر آنکھیں موندے لیٹے دیکھ کر مجھ پر کمبل ڈال گیا تھا۔ رات یوں ہی ماضی کے دریچوں میں جھانکتے ہوئے جانے کب بیت گئی اور اس کی جگہ صبح کے اجالے نے لے لی۔ رات بھر برف باری کے بعد آسمان صاف ہو چکا تھا۔ کامران نے ناشتے کے دوران مجھے آفر کی کہ وہ مجھے ریسٹوراں جاتے ہوئے کنگسٹن یونیورسٹی چھوڑتا ہوا چلا جائے گا، لیکن میں نے اسے بتایا میں تنہا ہی 11 بجے تک گھر سے نکل جاؤں گا، وہ ریسٹوراں چلا جائے۔ ویسے بھی اسے صبح جلدی پہنچ کر اپنے کاروبار کا آغاز کرنا ہوتا ہے اور میری اتنی صبح نکلنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اور پھر لندن میرے لیے کبھی بھی اجنبی نہیں رہا تھا۔ ایک عجیب سی انسیت اور اپناپن تھا میرے لیے اس شہر میں۔ شاید اس کی ایک وجہ اس کے موسم کی میرے آبائی شہر کوئٹہ کے موسم سے مماثلت بھی ہو سکتی تھی۔ نہ صرف موسم بلکہ پرانے لندن میں جہاں اب تک تقسیم ہند سے پہلے کے وقتوں کی عمارتیں اور تعمیرات موجود تھی، ان میں سے بعض کی بناوٹ تو ہو بہو 1935 کے زلزلے سے پہلے والے کوئٹہ کی عمارتوں کی طرح تھی۔ بنیادی وجہ یہی سمجھ آتی ہے، کوئٹہ تقسیم ہند سے قبل خود برٹش امپائر کی بہت بڑی چھاونی رہ چکا تھا۔ اسے آباد کرتے وقت انگلش ہنرکاروں نے فن تعمیرات میں اینٹ کا رخ، عمارت کی بیرونی اٹھان اور طویل اور چوڑی سڑکوں کی کشادگی دیتے وقت شاید لندن ہی کو ذہن میں رکھا ہوگا، اور پھر صرف میرے ہی شہر پر کیا منحصر، تقسیم سے قبل انگریز جن علاقوں میں بھی رہا، خاص کر سرد علاقے، وہاں کی طرز تعمیر ایک مخصوص روایت کو ہی جنم دیتی محسوس ہوتی ہے۔ وہی ٹین کی سرخ چھت، وہی مخصوص بالکنیاں اور انگیٹھیاں، وہی ایک جیسے آتش داں اور ان پر بنے کارنرز، ایک جیسے لکڑی کے بڑے بڑے دروازے جن پر انگلش کے نمبر 7 کی شکل کے بڑے بڑے تختے کنندہ ہوتے ہیں، وہی اونچے چھت اور ان پر بڑے روشن دان جنہیں کھولنے اور بند کرنے کے لیے رسی یا ڈوری ٹنگی ہوتی ہے۔ اس لیے آج بھی اگر آپ پرانے لندن کی گلیوں سے گزریں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ بر صغیر کے دور کی کسی بڑی چھاونی میں آ گئے ہوں۔ میں جب تک گھر سے نکلا تو اچھی خاصی دھوپ نکل چکی تھی۔ برف صاف کرنے والی مشینوں نے سڑک سے برف ہٹا کر کناروں پر کر دی تھی۔ برف باری کے بعد نکلنے والی دھوپ بے حد چمکدار ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قدرت کے اندھیرے ہاتھ نے آس پاس کی سب چیزوں پر کلائی پھیر دی ہو۔ مخصوص رنگ کی پکی اینٹوں سے بنی سڑک تمتما سی رہی تھی، لوگوں کے چہروں پر بھی ایک خاص چمک سی تھی۔ یہ موسم بھی ہم انسانوں کی طبیعت پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اچھے بھلے انسان کو پل میں خوش یا اداس کر دیتے ہیں بلا کسی بھی وجہ، لیکن میرے لیے تو جیسے ہر موسم میں اداسی ہی اتر آئی تھی۔ سو لندن بھی مجھے اداس لگ رہا تھا، چمکتی دھوپ کے باوجود آس پاس کھلے ہوئے چہرے بھی مجھے ایک اداسی سی محسوس کروا رہے تھے۔ گھر سے نکل کر میں پیدل تیسری گلی کے سب وے کی جانب چل پڑا۔ دھوپ کی چمک نے مجھے آنکھوں پر گہرا کالا دھوپ والا چشمہ پہننے پر مجبور کر دیا۔ کاش انسان ایسے گہرے رنگوں کے چشمے بھی بنا پاتا جو دکھوں کی آنکھ کو خیرہ کرتی دھوپ کو بھی روک سکتے۔ گلی کے اختتام پر ایک اسپینش لڑکی گٹار پر کوئی دھن بجا رہی تھی۔ اس کے سامنے اسی گٹار کا بڑا سا کالا کیس رکھا ہوا تھا، جس میں آتے جاتے لوگ چند لمحے گٹار کی دل کو چھو لینے والی دھن سننے کے بعد چند سکے ڈال کر آگے بڑھ جاتے۔ مانگنے کا کس قدر آبرومندانہ طریقہ تھا۔ کچھ لوگ مانگتے بھی یوں ہیں کہ دینے والے کو ان کا حق لگتا ہے، اور کچھ لوگ اپنا حق بھی کچھ ایسے انداز میں وصول کرتے ہیں دینے والا بھیک کی طرح دیتا ہے۔ لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور سر کے اشارے سے مجھے سلام کیا۔ وہ اس وقت گٹار پر ایک مشہور ہسپانوی گیت کی دھن بجائے جا رہی تھی، جس کے بول کچھ یوں ہوتے تھے:
میرے محبوب ایک تمہارے جانے کے بعد ہر منظر اداس ہے، ہر شہر ویراں ہے۔ میں نے حیرت سے اس گٹار بجانے والی لڑکی کو دیکھا، اسے میرے دل کے حال کا کیسے پتہ چل گیا؟ شاید محبت کو کھو دینے کے تجربے سے گزرنے والے سبھی چہروں کی تحریر ایک سی ہوتی ہے۔ میری جیب میں میرا ہاتھ گیا اور واپسی پر جتنے بھی سکے اس ہاتھ میں آئے وہ سبھی میں نے لڑکی کے گٹار کیس میں ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ سب وے میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی۔ زمین دوز ریلوے اسٹیشن مختلف روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور اکا دکا مسافر ٹرین کے انتظار میں کھڑے تھے۔ بھیڑ نہ ہونے کی وجہ دن کے 11:30 بجے تھے اور یہ وقت دفتری اوقات کار کا نہ تھا۔ ٹرین اپنے وقت مقررہ پر مخصوص سی گرج کے ساتھ سب وے میں داخل ہوئی۔ خودکار دروازے کھل گئے اور ہم سب مسافر اس میں داخل ہو گئے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں انسان نے انسان کی آسانی کے لیے کیسی کیسی ایجادات کی ہیں۔ ہماری زندگی کا شاید 99% سکھ دوسروں کی تیار کرتا ایسی ہی ہزاروں چیزوں کا مرہون منت ہے۔ سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک سبھی کچھ جو روز مرہ کے استعمال میں آتا ہے وہ سبھی کوئی اور ہمارے لیے بنا کر گیا ہوتا ہے۔ ہم تو صرف چند سکے خرچ کر کے ان ایجادات کے آرام کے حقدار بن سکتے تھے۔ شاید اس بات نے ان سکوں کا حصول اس قدر مشکل بنا دیا تھا۔ لیکن سکوں کا حصول صرف ان سکوں سے ہی مشروط نہیں ہوتا۔ دل کا سکون کائنات کی ایک انمول سی کیفیت ہے اور اس بات کا صرف صحیح اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس کے اپنے دل کا سکون لٹ چکا ہو۔ ہم انسان بھی کتنے نادان ہوتے ہیں، جب تک دل کا قرار اپنے قابو میں ہوتا ہے ہم اسے بازار میں لٹ جانے کے لیے پھرتے ہیں۔ ہر طرف اٹھتی نگاہ کا بس ایک ہی منزل ہوتا ہی ہے، کوئی دلبر، کوئی محبوب، اور جب وہی دلبر ہم سے چین سکون لے اڑتا ہے تو ہم اس کی دہائی دیتے پھرتے ہیں۔ انہی الٹے سیدھے خیالات کی یورش میں مجھے پتہ ہی نہ چلا ٹیوب میرے مطلوبہ سب وے اسٹیشن میں داخل ہوئی اور کب رکی۔ یہ تو اچھا ہوا آخری چند لمحوں میں سامنے جگمگاتے ہوئے نیون سائن پر میری نظر پڑی جس پر 17 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا ہندسہ جگمگا رہا تھا۔ مجھے جیسے ہوش سا آ گیا اور میں ٹرین کے دروازے بند ہونے سے قبل ہی نیچے اتر آیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی سڑک تک پہنچا۔ اب یہاں سے 9 نمبر کی لندن کی مشہور سرخ ڈبل ڈیکر بسوں میں سے ایک مجھے سیدھا یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچا سکتی تھی۔ لندن بالکل ویسا ہی تھا جیسے میں اسے 2 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس بس اسٹاپ کے سامنے بالکل وہی بوڑھا برگد درخت اب بھی ویسے ہی کھڑا مسکرا رہا تھا جیسے مجھے پھر سے خوش آمدید کہہ رہا ہو۔ انگریز ایسی باتوں کا بہت دھیان رکھتے ہیں۔ صرف اس درخت کو بچانے کے لیے انہوں نے چند سال پہلے اپنے ماسٹر پلان کے نقشے میں یہاں سے گزرتی سڑک کا رخ موڑ دیا تھا، کیونکہ اگر سڑک لندن کے ماسٹر پلان کے تحت بنتی تو اس درخت کا کٹنا لازمی تھا۔ لیکن انگلش ایک روایت پرست اور ماضی پرست قوم ہے۔ وہ اپنی یادوں کو، اپنی تاریخ کو اتنی آسانی سے مسخ نہیں ہونے دیتے، بلکہ اسے بچانے کے لیے جان لڑا دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے اس قوم نے برسوں اس دنیا پر راج کیا۔ سچ ہے، قومیں یوں ہی نہیں بن جاتی، اس کے پیچھے صدیوں کی تربیت اور حوادث کا عمل دخل ہوتا ہے۔ کچھ ہی لمحے میں میری مطلوبہ سرخ ڈیکر بس دھیمی سی رفتار سے چلتی ہوئی بس اسٹاپ میں آ کھڑی ہوئی اور میں بس میں سوار ہو گیا۔ یونیورسٹی کے راستے میں میرا پرانا دوست، میرا ہمراز اور میرا مہرباں دریائے تیمس پڑتا تھا۔ میرے لڑکپن کی کئی شامیں اور جوانی کی کئی راتیں اس دریا کے کنارے پر لگے ہوئے خوبصورت لکڑی کے بینچوں پر گزری تھی۔ وہ پل جنہیں اب میں یاد کر رہا تھا تو جیسے سب ایک خواب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ پکنکس، وہ نئے فلرٹ، وہ کچی محبتیں۔ تیمس کا پانی مجھے دیکھ کر مستی میں ہلکورے لے رہا تھا، جیسے وہ میری لندن کی آمد سے بہت خوش ہو۔ بس دریا کے ساتھ بنی ہوئی چوڑی سی سڑک پر بڑھ رہی تھی اور دریا ہمارے
ہمارے ساتھ بھاگ رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کسی پرانے محلے میں جب کوئی چمچماتی کار یا کوئی بڑی گاڑی داخل ہوتی ہے تو محلے کے بچے اس گاڑی کے ساتھ بھاگتے ہیں۔ ہمارے آس پاس کے موسم، درخت، عمارتیں اور اس جیسے دریا، یہ ہمیں کس کس روپ میں دیکھ چکے ہوتے ہیں، ہنستے ہوئے، کبھی روتے ہوئے، خوشی میں، غم، قرض۔ ہماری زندگی کا کون سا پہلو ہے جو ہمارے ارد گرد بستے اس ماحول سے پوشیدہ ہوتا ہے؟ شاید اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ہی خوش ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی روتے ہیں۔ شاید ہر موسم ہمارے اندر کے موسم سے جڑا ہوتا ہے۔ بس یونیورسٹی کے دروازے پر آ کر رک گئی، میرا اسٹاپ آ گیا تھا۔ میں یونیورسٹی کے عظیم الشان آہنی جنگلے کے گیٹ کے اندر کی بنی اینٹوں کی سڑک پر آ گیا۔ یہ بہت بڑے گھاس کے دالانوں پر مشتمل ایک ایسی عمارت تھی جس کے اندر سے دریائے تھیمس کی ایک چھوٹی سی شاخ گھاس کے عظیم میدانوں کو سیراب کرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ دور دور تک بڑے بڑے اور اونچے درخت ایستادہ تھے جو اس وقت رات کی برف باری کی وجہ سے دور سے سفید لباس میں ملبوس بوڑھے بزرگوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ دریا کے پانی کے اوپر شفاف برف کی ایک سل نما تہ بچھی ہوئی تھی جس کے نیچے سے دریا کا بہتا پانی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یونیورسٹی کے مرکزی عمارت سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی تھی اور برف کے اس ماحول میں اس کے اونچے لمبے ستون اور باقی عمارت بھی برف سے ہی بنی دکھائی دے رہی تھی۔ ایڈمن ڈپارٹمنٹ سے فارم لے کر میں نے بھر دیے اور میری کلاسز 2 دن کے بعد شروع ہونا تھی۔ پتہ چلا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ایک یہودی نژاد مسٹر آئزک ہے جو خود یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں۔ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا لیکن پتہ چلا وہ صبح 11 بجے کی کلاس کے بعد شہر میں ہونے والی کسی تعلیمی تقریب میں چلے گئے ہیں جس میں وہ بطور مہمان خصوصی مدعو تھے۔ میرا اب یونیورسٹی میں مزید ٹکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، لہٰذا میں اسی رستے سے واپسی کی بس لے کر سب وے تک پہنچا۔ دوپہر کے 2:30 بج چکے تھے اور یہ وقت دفتری اوقات کے مطابق دن کے کھانے کا وقت تھا، لہٰذا سب وے میں صبح کی نسبت زیادہ چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے فی الوقت بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کافی اور ایک سینڈوچ کا لنچ کرنے کے لیے قریبی ریسٹوراں میں داخل ہو گیا۔ قدرت نے ہم انسانوں کو ان کی کم مائگی اور بے بسی کا احساس دلانے کے لیے اس دنیا میں جن اور بہت سی چیزوں کا اہتمام کر رکھا ہے، وہیں بھوک بھی ان مجبوریوں میں سے ایک ہے۔ بڑے سے بڑا قداور اور شاہزور اس مجبوری کے آگے بے بس ہے، اور عزیز سے عزیز ترین رشتہ بھی بھوک کے اس احساس کو مٹا نہیں سکتا۔ ہم اپنے آس پاس روز کیسے کیسے دلداروں کو جان سے زیادہ عزیز رشتوں خود سے جدا اور مرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ان سے جڑے بے بس انسان جو اس لمحے خود کو بھی مٹتا محسوس کرتے ہیں، جن کی بھوک پیاس سب ختم ہو چکی ہوتی ہے، جنہیں یہ محسوس ہوتا ہے اس بے جان جسم کے ساتھ ان کا لاشا بھی قبر میں اتار دیا گیا ہے اور اب وہ کبھی اس جیتی جاتی دنیا کے ساتھ نہیں چل پائیں گے، جن کا ہر احساس اس لمحے مٹی ہو چکا ہوتا ہے، لیکن 24 یا 48 گھنٹے کی مختصر مدت کے بعد یہ میدہ انسانی ان کو اس کم ظرفی، بے بسی اور مجبوری کا احساس دلانے کے لیے جاگ اٹھتا ہے۔ بھوک اسے ستانے لگتی ہے۔ انسان اپنے اندر اپنے ہی آپ سے نفرت اور شرمندگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ ابھی چند گھنٹوں پہلے ہی تو اپنے اندر کتنے بڑے دعوے کر رہا تھا، مٹی کے ساتھ مٹی میں مل جانے کے دعوے، سب تیاگ دینے کے دعوے، لیکن سچ ہے انسان سے زیادہ بے بس مخلوق کوئی دوسری اور نہیں۔ ہاں البتہ ایسے موقعوں پر اسی کے جیسے دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ اصول اس کے کام آ جاتے ہیں اور شرم کا کچھ پردہ رہ جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میت کے گھر 3 دن تک کھانا نہیں پکے گا، بھلا اس سوگ میں ان بیچاروں کو کھانے پینے کا ہوش ہی کہاں ہوگا؟ دوسرا کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، پہلے دن کا کھانا تو ہمارے گھر سے ہی آئے گا، دوسرے دن کا اور تیسرے دن کا وعدہ کر کے
سب لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں کل جب ان کے گھر میں یہ ماتم ہوگا تب بھی یہی سب اس کی دلجوئی کو وہاں موجود ہوں گے، اس کی شرم کا پردہ رکھنے میں اس کی مدد کریں گے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، انسان بہترین معاشرتی جانور ہے۔ گھر واپسی پہنچتے تک شام ہو چکی تھی، سورج ڈھل رہا تھا۔ گلی کے پچھواڑے وہی کل والے شرارتی بچے پھر سے جمع تھے اور اپنے کل کے بنائے ہوئے برف کے پتلے کے باقیات سنبھالنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ سردیوں کی شام کی دھوپ پلک جھپکتے ہی ستمگر محبوب کی طرح آنکھیں پھیر لیتی تھی۔ ہوا میں خنکی کی مقدار بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگوں نے اپنے اوور کوٹس کے کالر اوپر چڑھا لیے تھے اور سانس لیتے اور بات کرتے وقت ان کے ہونٹوں سے بھاپ نکلتی دکھائی دیتی تھی۔ گٹار بجانے والی لڑکی نے اپنا گٹار اپنے باکس میں رکھ دیا تھا اور اب وہ روانگی کے لیے تیار تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مانوسیت کی ایک چمک لہرائی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور سر کے اشارے سے اسے سلام کرتا ہوا میں آگے بڑھ گیا۔ رات کامران بھی جلدی ہی واپس آ گیا۔ ہم نے سڑک کے کنارے دوسرے بلاک کے ایک چھوٹے مگر پرسکون سے ریسٹوراں میں کھانا کھانے کا پروگرام بنا لیا اور اب ہم اسی ریسٹوراں کے ایک گوشے میں اپنی ٹیبل کے گرد بیٹھے سوپ کی چسکیاں لے رہے تھے۔ کامران نے پاس بیٹھی لڑکیوں اور خواتین کا بغور جائزہ لینے کے بعد اپنی حتمی رائے صادر کر دی تھی۔ اپنے ذریع خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وہ بولا، مرد عورتوں سے اس امید پر شادی کرتے ہیں وہ ہمیشہ ویسی ہی رہیں گی جیسے وہ شادی کے وقت ہوتی ہیں، اور عورتیں مردوں سے اس امید پر شادی کرتی ہیں شاید وہ شادی کے بعد بدل جائیں گے، لیکن افسوس بعد میں دونوں کو ہی مایوسی ہوتی ہے۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ شاید اسی لیے تم نے اب تک شادی نہیں کی۔ کامران مسکرایا۔ خیر میری بات چھوڑو، تم یہ بتاؤ آج یونیورسٹی میں دن کیسا گزرا؟ میں نے نیپکن میز سے اٹھا کر اپنے ہونٹ خشک کیے۔ کچھ خاص نہیں، بس فارم ہی بھر سکا۔ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ کامران بولا، تم مسٹر آئزک کی بات کر رہے ہو؟ آج کل اخبارات میں اس کا بڑا تذکرہ رہتا ہے۔ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی۔ اس جیسے کٹر یہودی نے ایک پاکستانی مسلمان کو اپنی یونیورسٹی میں داخلہ کیسے دے دیا؟ اس سے ذرا بچ کر رہنا یار۔ مجھے کامران کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ کیوں؟ کیا وہ آدم خور ہے جو مجھے کھا جائے گا؟ کامران سنجیدہ تھا۔ تم ان یہودیوں کی طبیعت سے واقف نہیں ہو شاید۔ یہ کبھی بھی دل سے مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہوئے اور اس کا اسے دیار غیر میں بھٹکتے ہوئے مسلمان ہی ٹھیک لگا سکتے ہیں، جنہیں ہر بزنس کے معاملے میں ان یہودیوں کی نفرت اور مقابلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے فی الحال ان یہودیوں نے ہمیں بزنس کے معاملات میں مکمل مات دے رکھی ہے۔ میں نے سوال کیا، لیکن تم لوگوں نے اور یہاں کی دوسری بزنس کمیونٹی نے کبھی ان کی وجوہات پر غور کیا ہے جو ان یہودیوں کے تجارتی کامیابیوں کا راز ہے؟ کامران نے گہری سی سانس لی۔ بات بالکل صاف ہے، یہودی کبھی تلخ کلامی سے کام نہیں لیتا اور بزنس کا پہلا اصول ہی خوش اخلاقی ہے۔ سخت سے سخت حالات میں بھی اس کے ہونٹوں سے چپکی مخصوص مسکراہٹ کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے ایک یہودی کا دوسرے یہودی تاجر کا خیال رکھنا۔ دو یہودی تاجر آپس میں بدترین اور جانی دشمن بھی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ان کا کلائنٹ کوئی ایسی چیز طلب کرتا ہے جو پہلے یہودی کی دکان پر میسر نہ ہو تو وہ تب خود پیدل چل کر اس خریدار کو اس جانی دشمن یہودی کے پاس لے کر جاتا ہے جہاں اسے وہ ضرورت کی چیز مل سکتی ہو۔ یہودی کبھی کسی غیر یہودی کو متعارف نہیں کرواتا۔ یہی اس یہودی تجارت کے پنپنے کا راز بھی ہے۔ میں کامران کے خیالات سے کسی حد تک متفق بھی تھا، لیکن میرے خیال میں اس نے یہودی تاجروں کی سب سے بڑی معصومیت کا تذکرہ اب تک نہیں کیا تھا۔ تم سب سے اہم خصوصیت کا تذکرہ کرنا تو بھول ہی گئے ہو، وہ ہے ایمانداری۔ یہ ٹھیک ہے ہمارے تاجر اتنے خوش اخلاق اور ٹھنڈے مزاج کے نہیں ہوتے، یہ بھی درست ہے ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے بھی کبھی باز نہیں آتے۔ ہمارا اصول ہے اپنا فائدہ ہو نہ ہو لیکن دوسرے کا نقصان ضرور کرنا ہے۔ لیکن ان سب سے زیادہ بڑی وجہ بے ایمانی ہے اور یہودی تجارت میں بے ایمان نہیں ہوتا۔
میرے خیال میں ان کی کامیابی کا اصل راز یہی ہے۔ ہم دونوں کھانا کھا چکے تھے اور اب پیدل ہی واپس اپارٹمنٹس کی طرف روانہ تھے۔ کرسمس کا تہوار قریب آ رہا تھا، لہٰذا آس پاس خریداروں کی چہل پہل بڑھتی جا رہی تھی۔ جا بجا کرسمس کے نمائشی درخت مخصوص جلتے بجھتے قمقموں سے سجے جھلملا رہے تھے۔ لوگ سردی سے بے نیاز ہو کر خود کو گرم کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے، آس پاس کی جگمگ کرتی ہوئی دکانوں سے خریداری میں مصروف تھے۔ شاید دنیا کا ہر تہوار ایک سا ہی ہوتا ہے، سبھی تہواروں کا تعلق دل کی خوشی سے ہوتا ہے اور سبھی تہواروں کے اصل شوقین بچے ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے اس وقت بھی لندن کے اس بارونق بازار میں زیادہ تر تعداد بچوں ہی کی تھی۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو عید کی رات یا چاند رات سے کئی روز قبل ہی ہماری نیندیں جیسے اڑ ہی جاتی تھیں، اور عید کی رات تو آنکھوں ہی آنکھوں میں صبح ہو جاتی تھی۔ عیدی ملنے کی خوشی اور پھر اس سے زیادہ اس عیدی کو خرچ کرنے کی خوشی، لیکن عید کا پورا دن ہاتھ سے یوں نکل جایا کرتا تھا جیسے بند مٹھی سے ریت۔ شاید چیزوں یا تہواروں کی خوشی کا تعلق ان کی کمیابی یا تھوڑے ہونے سے ہی وابستہ ہوتا ہے۔ آس پاس پھرتے لوگوں کے چہروں سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ یہ چہرے بھی کیسا آئینہ ہوتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہی کامران بستر میں گھس گیا کیونکہ اسے اگلی صبح جلدی نکلنا تھا۔ آج اس نے ایمان کے موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کی عاداتوں سے خوب واقف تھے۔ وہ جانتا تھا میں جب سنبھل جاؤں گا تو خود ہی اسے سب بتا دوں گا۔ اس سے پہلے مجھ سے کچھ پوچھنا فضول ہے۔ میں نے لائٹ بند کرنے سے پہلے بستر کے سائڈ ٹیبل پر رکھے رسالوں کی ورق گردانی کرنے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن پھر آخر کار بتی بجھا دی۔ لیکن کمرہ اندھیرا ہوتے ہی دماغ کے دریچے روشن ہو گئے۔ یادیں بری ہوں یا بھلی، دونوں صورتوں میں یاد ماضی عذاب ہی ہوتا ہے۔